السلام علیکم۔ جس طرح گفتگو ایک فن ہے، اسی طرح خاموشی بھی ایک آرٹ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی پیدائش کے موقع پر شدید پریشانی میں مبتلا ہوئیں، حتیٰ کہ انہوں نے خود کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور انہیں یہ غم ستانے لگا کہ اب میں لوگوں کے سوالات کا کیا جواب دوں گی، تو اس پریشانی کے عالم میں انہیں غیب سے ندا آئی، مریم تم سے کوئی سوال کرے تو کہہ دو میں نے اللہ کا روزہ رکھا ہے اور میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس دوران ان پر کھانے پینے کی کوئی قید نہیں تھی، وہ کھجوریں کھاتیں اور ٹھنڈا پانی پیتی تھی۔ بس حکم یہ تھا کہ اپنے اوپر خاموشی کی چادر اوڑھ لو، کسی کی بات کا جواب نہ دو، کیونکہ وہ ایک تلخ تجربے سے گزرنے جا رہی تھیں۔ اسی لیے انہیں خاموش رہنے کا کہا گیا، کیونکہ یہی ان کے دفاع کے لیے سب سے طاقتور ہتھیار تھا۔ دراصل خاموشی جب جسم میں سرایت کر جاتی ہے تو اضطراب اور اسٹریس کو کم کر دیتی ہے۔ اس کی حسیں تیز ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ سنتا ہے اور زیادہ سیکھتا ہے۔ تخلیقی اور تصوراتی صلاحیتیں تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ علم و حکمت بڑھتی ہے۔ جب منہ بند ہوتا ہے تو دماغ کے دروازے کھلتے ہیں، ورنہ اپنے ہی شور میں فرد کو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ خاموشی میں مشاہدہ بڑھتا ہے۔ جب فرد بغیر تنقیدی جائزہ لیے کسی بھی چیز کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتا ہے تو چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جذبات کے بجائے ضبط پیدا ہوتا ہے۔ خاموش جائزے میں چیزیں نتھرنا شروع ہو جاتی ہیں، پتھروں کے ڈھیر میں اسے لال و جواہر نظر آتے ہیں، ارد گرد بکھرا حسن دکھائی دیتا ہے، نفس کنٹرول ہوتا ہے اور لفظوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ فرد کا عقل و زبان پر، گفتگو و عمل پر اور جذبات پر کنٹرول بڑھ جاتا ہے۔ ضبط جب بڑھتا ہے تو اس کے اندر ضابطہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی بھی غور کر کے آپ دیکھیے، کبھی بھی غور کیجئے کہ کائنات کے جو بڑے بڑے میگا پروجیکٹ ہیں وہ خاموشی سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ کائناتی توانائیاں ہوں، اجرام فلکی ہوں، حجر و شجر ہوں، جسم کا خودکار نظام ہو، خاموش، سب خاموش، اللہ بھی خاموش، اس کی صفات اور آیات اظہار ربانی کر رہی ہیں۔ خاموشی ایک اسرار ہے۔ اس رمز کو سمجھنے کے لیے خاموشی اختیار کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ہیلنگ پروسیس بھی ہے جو جسم اور دماغ کی ٹینشن کو ریلیز کرتی ہے۔ اس سے دماغ کے بلڈ پریشر اور بلڈ سرکولیشن میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ خاموشی نیند میں بہتری پیدا کرتی ہے، تھکن اور ڈپریشن کو دور کرتی ہے۔ صرف 2 گھنٹے کی خاموشی سے دماغ کا جو ہپوکیمپس حصہ ہے اس میں نئے خلیوں کی گروتھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دراصل ہماری یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیتوں سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے جذبات کے لیے بھی مخصوص حصہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خاموش ہوئے بغیر نہ ہم سن سکتے ہیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ خاموشی اگر زیادہ شور میں تو ہمیں کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، تو سمجھنے اور سیکھنے کی بات تو الگ ہوتی ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی اور دوری سے ہم رشتوں اور مسائل پر غور کر کے انہیں سلجھا سکتے ہیں۔ جذبات سے دوری اور ٹھہراؤ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر بھی کچھ وقت کے لیے آبادیوں سے دور رہتے تھے اور سوچتے تھے، کیونکہ خاموشی ہی وہ مقام ہے جہاں اسرار کے پردے اٹھتے ہیں۔ اندر کی خاموشی کے لیے ہمیں باہر کی خاموشی سے آسودہ حال ہونا پڑتا ہے۔ خاموشی سے توجہ بنتی ہے، فوکس مضبوط ہوتا ہے۔ جب کسی نکتے اور مسئلے پر توجہ مرکوز ہوتی ہے تو اس میں چھپے ہوئے مسئلے کا حل ہمیں بہت جلدی مل جاتا ہے۔ خاموشی سے باطنی مشاہدے کی قوت بڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فرد ذہنی تناؤ اور اضطراب سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے خاموش رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا انسان بہت بولتا ہے۔ تحقیق کے مطابق خاموشی سے نہ صرف دماغ میں نئے خلیوں کی گروتھ میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے یادداشت بھی بڑھتی ہے، جسم اور دماغ کے تناؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق صرف چند منٹ کی خاموشی جسمانی ٹینشن کو کم کر دیتی ہے۔ جب بیرونی دنیا سے
رابطہ منقطع کر کے فرد اپنے اندر کی دنیا سے جڑتا ہے تو مسائل کے نت نئے حل سامنے آتے ہیں۔ تخلیق کا جنم اسی خاموشی سے ہوتا ہے۔ خاموشی ہمارا فوکس بنانے میں ہماری تربیت کرتی ہے۔ خاموشی سے شعور کی منزلیں طے ہوتی ہیں، خود آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بلڈ کارٹیسول کی سطح کو کم کر کے اسٹریس کو کم کر دیتی ہے، شریانوں کی بندش کھولتی ہے، جسم میں ہارمونز کی ریگولیشن کو بہتر کرتی ہے۔ تنہائی اور خاموشی میں فرد کو اپنے جذبات پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے، بجائے اس کے کہ فرد اپنے جذبات کو دبائے یا پھر انہیں آٹو پائلٹ پر رکھے۔ اگر ذہن سکون میں نہ ہو تو اس کی بحالی اور توانائی پیدا کرنے کا عمل جو ہے وہ متاثر ہوتا چلا جاتا ہے۔ خاموشی کا مطلب ذہن کی صفائی ہے، اس کی شفافیت ہے اور دیگر معاملات کو سلجھانا ہے۔ واضح چیزوں کو جب فرد خاموش ہوتا ہے تو وہ واضح طور پر چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس صورتحال میں جب وہ خاموش ہوتا ہے تو وہ بہترین فیصلے کرتا ہے، کیونکہ وہ مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کرتا ہے، اور پھر فرد جو ہے ان فیصلوں کے ثمرات کو سمیٹنا شروع کرتا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ خاموشی یا ریلیکسیشن کو علاج کا ابتدائی میکانزم بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹریس کے دوران جسم کا فطری عمل بہت متاثر ہوتا ہے، لیکن جب خاموشی اور سکوت اختیار کیا جاتا ہے تو دماغ میں کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے، جسم کی ہیلنگ کے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ریلیکس کیا جاتا ہے تو جسم فطری طریقے سے ریپیئر میکانزم میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح فرد جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر روزانہ کوئی بھی فرد ہو، بہت سے لوگ ہیں جو یوگا بھی کرتے ہیں، لیکن اگر روزانہ 20 منٹ کی خاموشی اختیار کر لی جائے، جسے میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، اگر وہ اختیار کر لی جائے تو اس کے فرد کے ذہن اور جسم میں اس کے بہت بہترین اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ریلیکسیشن موڈ میں آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک تسکین پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ضبط پیدا ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ آٹو پائلٹ پہ نہیں جاتا۔ اسی دوران جب بہت زیادہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں، اس کے بعد بہت سارے آپ کے سامنے بہت سارے پہلو کھل جائیں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ خاموشی کیا ہے؟ یہ ذات کے اسرار اور رموز اسی خاموشی میں پنہاں ہے۔ کائنات کی ہر چیز خاموشی سے اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ اتنی بڑی کہکشائیں خاموشی سے مصروف عمل ہیں۔ سورج، چاند، ستارے سب خاموش۔ کرۂ ارض پر اپنی طاقت اور ہیبت کی علامات، بلند و بالا پہاڑ خاموش، آکسیجن کا منبع پھلدار اور سایہ دار درخت خاموش، پانی خاموش، روشنی خاموش، اندھیرا خاموش، زندگی کی ابتدا بھی خاموش اور زندگی کی انتہا بھی خاموش، حتیٰ کہ خیال بھی خاموش، فکر بھی خاموش، تخلیق بھی خاموش، حکمت بھی خاموش کے پردے میں چھپی ہے۔ خاموشی وہ رابطہ ہے جو ذات سے جوڑتا ہے۔ یہ منقطع ہو جائے تو فرد گم ہو جاتا ہے۔ خاموشی اس قدر پراسرار کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی ہیبت بھی ہے اور خاموشی وقار بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کے لیے قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا انتخاب کیا ہے، رات کے پچھلے پہر کا انتخاب کیا ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات بھی خاموش ہے، بالکل خاموش ہے۔ کب فرد کو کس جگہ اور کہاں پکڑ لے اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ شکریہ۔